کربلا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر محرم کی صبح آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نواسۂ رسول ہونے کے مقام کے ساتھ انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ خیموں سے باہر تشریف لاتے، اپنے اصحاب کا حوصلہ بلند رکھتے اور شہزادگان پر شفقت فرماتے۔ دور تک پھیلا ہوا یزیدی لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، مگر اہل بیت کے خیموں میں سکون، وقار اور ایمان کی فضا قائم تھی۔ ایک دن جب لشکر یزید نے پانی پر پابندی لگا دی تھی اور بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں کے قریب کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ خیموں کے ارد گرد موجود اصحاب نے اچانک دور سے ایک شور سنا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری چیز ریت پر دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ جب سب لوگ متوجہ ہوئے تو صحرا کی طرف سے ایک بڑا، طاقتور اور جنگلی شیر آتا دکھائی دیا۔ شیر کی آمد نے اصحاب کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ چند بچوں نے خیموں کے پیچھے پناہ لی اور کچھ عورتوں نے پردوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ شیر تیز رفتار کے ساتھ کربلا کے اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ اصحاب نے فوراً امام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے نرمی سے اشارہ کیا کہ رک جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ شیر آہستہ آہستہ قریب آیا۔ اس کے قدموں کی دھمک صحرا میں گونج رہی تھی۔ گرم ریت پر اس کے پنجوں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ہر آنکھ اس عجیب منظر پر جمی ہوئی تھی۔ شیر امام حسین علیہ السلام کے عین سامنے رک گیا۔ وہ بلند قامت تھا، بھوکا بھی لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا تو جیسے اسے پہچان لیا۔ شیر نے اپنا سر جھکا لیا اور امام کے قدموں کے پاس زمین کو سونگھنے لگا، جیسے کسی کو پہچان رہا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شیر جنگلوں کا بادشاہ نہیں بلکہ وہی شیر دلیر تھا جو پہلے کسی طرح اہل بیت سے نسبت رکھتا تھا۔ وہ نزدیک آیا تو امام حسین علیہ السلام ایک قدم آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شیر زمین پر بیٹھ گیا اور کبھی امام کی طرف محبت سے دیکھتا، کبھی دائیں بائیں آگاہی کے ساتھ دیکھ کر گرجتا کہ کوئی دشمن یہاں آنے کی ہمت نہ کرے۔ کچھ لمحوں بعد شیر نے اپنے سر کو امام کے قدموں سے لگایا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں یزیدی لشکر موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دشمن کو پہچان چکا ہے۔ اصحاب حیران کھڑے تھے کہ شیر نے ایک عجیب محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کچھ دیر تک امام کے گرد گھومتا رہا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ جب یزیدی لشکر کے کچھ سپاہی دور سے اس شیر کو دیکھ کر گھبرائے تو انہوں نے رک کر پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ شیر کی موجودگی نے ایک لمحے کے لیے دشمنوں کو خوف زدہ کر دیا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے شیر کو نرمی سے اشارہ کیا، جیسے اسے واپس لوٹنے کا حکم دے رہے ہو۔ شیر فوراً پیچھے ہٹا، پھر چند قدم دور جا کر صحرا کی طرف مڑ گیا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھا اور پھر ریت میں گم ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ منظر کربلا کے خیموں میں موجود ہر شخص کے لیے حیران کن تھا۔ بچے خاموشی سے باہر نکل آئے اور حیرت سے اس سمت کو دیکھتے رہے جہاں سے شیر آیا تھا اور جہاں چلا گیا۔ اصحاب ایک دوسرے سے خاموشی میں نظریں ملاتے رہے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد رات کا وقت آیا۔ آسمان پر تارے روشن تھے۔ امام حسین علیہ السلام خیموں کے درمیان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر خیمے کے پاس رک کر اہل بیت کا حال پوچھتے رہے۔ بچے بھی پیاس کے باوجود پرسکون تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور عباس علمدار علیہ السلام لشکر یزید کی سمت دیکھ کر پہرا دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد صبح عاشور طلوع ہونے والی تھی۔ فضا میں خوف، سکون، محبت اور عزم سب کچھ موجود تھا۔ دشمن کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اہل بیت کے خیموں میں عجیب روحانی شان تھی۔ اس دوران پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ دور سے ہلکی سی گرج سنائی دی۔ اصحاب نے سمجھا شاید لشکر بڑھ رہا ہے، مگر جب غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہی شیر دوبارہ کربلا کی حدود میں آیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے کوئی شور نہیں کیا، نہ حملہ کیا، بس دور کھڑا ہو کر امام کے خیموں کی طرف دیکھتا رہا، جیسے آخری بار سلام کرنے آیا ہو۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پلٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ جنگ کربلا کا دن طلوع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کیا۔ سب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام خود میدان میں تشریف لے گئے۔
خیمے، شہزادے، اصحاب سب کی قربانیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میدان میں تپتی ریت پر اکیلے امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ اس کے بعد کربلا کا وہ مرحلہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا، روایات میں آتا ہے کہ اسی لمحے دور جنگل کی طرف سے دھاڑنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے وہی شیر جس نے امام کے قدموں پر سر جھکایا تھا، دور کہیں پر یہ سب منظر محسوس کر رہا ہو۔ شیر کے غائب ہونے کے بعد بھی اس کی گرج کی آواز میدان میں ایک یادگار کی طرح گونجتی رہی۔ یہ پورا واقعہ کربلا کی تاریخ میں ایک عجیب اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ محض ایک منظر نہیں تھا، بلکہ کربلا کے دنوں میں رونما ہونے والا وہ واقعہ تھا جسے ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیشہ یاد رکھا۔